جو میں نے ایک مرتبہ کمپائل کر کے ان کی فگر لکھی تھی، اور اس کے بعد جو میں نے فگر لکھی ہے اسے ذرا سن لیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ یہ کتاب چھپ جائے تو بڑے مسائل حل کر دے گی۔ میں نے پھر 1200 کی ریسرچ کے بعد اگلے سال پھر ریسرچ کی تو الحمدللہ رب العالمین مجھے فگر اور ملی۔ مجھے پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو دیوان مکمل سارے جمع کیے جائیں تو ٹوٹل کی تعداد بنتی ہے 3333 اشعار۔ یہ کتاب آ جائے تو پتہ چلے دنیا کو 3333 اشعار کہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں۔ ان میں سے اکثر اشعار وہ ہیں جو یا تو مدح توحید میں ہیں، حمد توحید میں ہیں، یا شان رسالت میں حضرت، اور ان میں سے وہ اکثر اشعار وہ ہیں انشاءاللہ جب یہ کتاب آئے گی دنیا دیکھے گی کہ اکثر اشعار یہ ہے، ادھر آیت رکھ لیجئے ادھر شعر رکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلتا ہے جو پیغام اللہ نے نثر میں دیا ہے وہ اللہ سے پہلے ابو طالب نظم میں دے چکے تھے۔ تو 3333 اشعار کی جمع آوری میں نے کی کہ کل یہ فگر بنتی ہے، کچھ اشعار مفقود ہیں کچھ موجود ہیں، مگر فگر یہ بنتی ہے۔ جس دن میں نے الحمدللہ یہ ریسرچ کی اس دن میں نے رخ کیا جنت المعلا کا، اور میں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی روح کا شکریہ ادا کیا کہ مجھ فقیر کو، غلام زادے کو، کنیز زادے کو یہ عزت بخشی ہے کہ میں کم از کم یہ طے کر سکوں کہ پوری تاریخ میں جتنے اشعار حضرت ابو طالب نے کہے وہ 3333 ہے۔ ادھر جب میں نے روایت دیکھی کہ کل آیات 6666 ہے تو میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں 6666، ابو طالب کے اشعار ہیں 3333، اور ہر شعر کے ہوتے ہیں 2 مصرے، تو گویا ادھر آیتیں 6666 ہے، ادھر ابو طالب کے مصرے 6666۔ نعرہ حیدری، وہ اشعار ایسے اشعار ہیں، مثلا مثال کے طور پر چند عرض کر پاؤں گا اس محدود سے وقت میں۔ اس کے لیے تو میں نے کسی زمانے میں عرض کیا تھا کہ کوئی 10 اشرے رکھے تو میں 10 اشروں میں 100 مجالس میں بیان کروں کہ ابو طالب کیا۔ الحمدللہ اتنا میٹیریل ہے میرے پاس 10 اشروں کا، مگر آج میں اس اشرے کو یوں سمجھ لیجئے کہ ان اشرات کی ہیڈ لائن سمجھ لیجئے کہ جو میں تھوڑی گزارشات جلدی عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک شعر مثال کے طور پہ سن لیجئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَبَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ ظَائِلٍ۔ یہ دیوان ابو طالب کا ایک شعر۔ یہ کسی نے پوچھا، کافر نے پوچھا، مشرک نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا بھتیجا ہے یہ کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں وَمِيزَانُ صِدْقٍ، میرے بھتیجے کو عام نہ سمجھنا، جب سچائی عروج پہ پہنچ گئی تو اللہ نے محمد بنا دیا۔ ذرا سمجھیے گا، میزان صدق، میرا بھتیجا صدق کا ترازو ہے، یعنی اگر کائنات میں صدق کو میئر کرنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے ترازو میں تلے گا۔ وَبَزَّارُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ ظَائِلٍ، اور جہاں عدل کی معراج ہے وہاں میرا بھتیجا ہے، یعنی جہاں صدق معراج پہ پہنچا میرا بھتیجا، جہاں عدل معراج پہ پہنچا میرا بھتیجا، معیار عدل بھی میرا بھتیجا، معیار صدق بھی میرا بھتیجا۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر صدق و عدل کمال پہ دیکھنا چاہو کہ مکمل جوہر میں ہو تو عاملہ کے لال کو دیکھو۔ یہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے 15 سال، پورے 15 سال پہلے خانہ کعبہ کے جوار میں کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا، 15 سال کے بعد آیت آئی۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، 15 سال پہلے یہ پڑھا اور 15 سال کے بعد آیت آ رہی ہے اے میرے حبیب، یہودی، نصرانی، کرسچن، یہ جہاں نعرہ صلوات،
یہ جو کرسچن ہیں، جیوز ہیں، مشرک ہیں، یہ پوچھتے ہیں میرے حبیب کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا، عرف نفسہ کا یا محمد، یہ آ کر کہتے ہیں اپنا تعارف، جیسے یہ وزٹنگ کارڈ ہم دیتے ہیں، گویا یہ وزٹنگ کارڈ ہے اللہ کی طرف سے حضور کا. کیا کہا کہ اے میرے حبیب ان کے جواب میں ایک ہی جملہ فرما دیجیے، اور وہ قرآن کی آیت ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. جب میرے رب کا کلمہ صدق و عدل میں پائے تکمیل پہ پہنچا، اللہ نے محمد بنا دیا. ذرا توجہ کیجئے، پہلے ابو طالب کہہ چکے ہیں کہ معراج میں صدق و عدل پہنچتا ہے تو میرا بھتیجا بنتا ہے. اب اللہ جواب دے رہا ہے کہ جہاں معراج صدق و عدل ہوتی ہے وہاں محمد ہوتا ہے. تو آپ نے اندازہ فرما لیا نا کہ ابو طالب علیہ السلام قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے حافظ القرآن تھے، قاری القرآن تھے، عالم القرآن تھے. 1370 سال کے بعد 1431 ہجری میں آج کسی قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، تلاوت کرنے والے کو اگر آپ کافر نہیں کہہ سکتے تو جو قرآن سے پہلے قرآن کی تلاوت جانتا ہو وہ کافر کہہ سکتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اعوذ برب الناس، یہ بڑا خاص شعر ہے، ذرا سن لیا. اعوذ برب الناس من کل طاعن او ملحن بباطلی. سرکار کہتے ہیں میں لوگوں کے رب کی، ابو طالب فرما رہے، میں لوگوں کے رب، لوگوں کے پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس سے جو مجھے کافر کہے اور ہر اس سے جو مجھے باطل کی طرف نسبت دے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں؟ میں پناہ، تو اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ برب الناس ذرا سمجھیے. اور ابتدا کہاں سے ہے دیوان کی؟ حامدن مسلیان مسبحان. تاکہ دیکھ لیجئے، میں حمد کرنے والا ہوں اللہ کی، تسبیح پڑھنے والا ہوں اللہ کی، تکبیر کرنے والا ہوں اللہ کی، تحلیل کرنے والا ہوں اللہ کی، تقدیس کرنے والا ہوں اللہ کی، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہوں. ابتدا ہو رہی ہے دیوان ابو طالب کی الحمدللہ سے، اور انتہا ہو رہی ہے دیوان ابو طالب کی اعوذ برب الناس سے. قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، اور انتہا ہو رہی ہے قل اعوذ برب الناس سے. تو جس کا دیوان سملر ہو قرآن کے، اگر وہ کافر ہے تو پھر مسلمان کا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. گھبرا تو نہیں ہے، ایک شعر اور پڑھتا ہے. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفین. سرکار کہتے ہیں ایک روز آئے تو دیکھا کہ بہت رنجیدہ اور ملعون تشریف فرما ہے نبی. کہتے ہیں کہ کیا ہوا اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں چچا آپ ہیں بیمار، میں پریشان ہوں اس لیے کہ اب تک تو آپ میرے ساتھ تھے، تو اب میرا کون ولی و وارث ہوگا، کون میرا سپورٹر ہوگا؟ تو سرکار کہتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم. مجھے خدا کی قسم، ان جاہلوں سے پوچھئے جو کبھی رب کی قسم کھاتا ہے، کبھی رب کی پناہ میں آتا ہے، کبھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور مسلمان ہوتا کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے مسلمان ہوتے ہیں، اور جو سچی قسمیں کھائے وہ کافر ہوتا ہے. واللہ قسم ہے خدا کی لن یصلوا الیک بجمعہم، ہرگز یہ سارے کے سارے مل کر بھی تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے میرے بھتیجے. حتی اوسد فی التراب دفینا، جب تک میں تراب میں نہیں جاتا. میں گارنٹی دیتا ہوں ایک ابو طالب کافی